سے آپ پیچھے رہ گئے, علم نہیں, ادراک نہیں, تعلیمی ادارے آپ اپنے تباہ کر دیے. دنیا میں طاقت کی زبان چلتی ہے, مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں, حد ہو گئی. ایک اتنا سا ملک ہے, ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر ہمیں مار پڑواتے ہیں ہاتھ باندھ کے. تو کوئی اٹیک, اس بات کی آپ خاطر جمع رکھیے, کوئی مسلمان ملک اسرائیل پہ حملہ کرنے نہیں جا رہا. اگر اسرائیل ہی حملہ کرے مسلمانوں پہ تو کرے, مسلمان اسرائیل پہ حملہ کرتے ہوئے اس وقت دکھائی نہیں دے رہے. سب سے پہلے آپ امریکہ کا جو دوغلا پن ہے وہ آپ دیکھ لیں. دا وائٹ ہاؤس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل, 5.2 ملین اس کے فالوورز ہیں, اور اس پہ 2 ٹویٹ ہیں جو ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں. پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے فلسطین کو کیا کہا. چینی صدر کے ساتھ, اتھارٹی پریزیڈنٹ عباس کے ساتھ بات ہوئی ہے جو بائیڈن کی, اس میں کوئی فوٹو, کوئی اہتمام, کچھ بھی نہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے فلسطین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے, اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات جو ہے ان کو مزید بہتر کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہے فلسطین میں یعنی یروشلم میں, یہ تمام مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پرامن مقام ہونا چاہیے, اور اس طرح بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں. تو یہ ایک ٹوکن کال تھی جو فلسطینی صدر کو کی گئی ہے. میرے خیال میں فلسطینی صدر کو یہ کال سننی نہیں چاہیے تھی. اب آئیں اصل کال کی طرف, جو جس پہ تصویر بھی لگائی ہے جو بائیڈن کی, اور وائٹ ہاؤس نے اس کو ٹویٹ کیا ہے. امریکہ نے کہا کہ اپنی مضبوط سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہم رکھیں گے, اور اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. راکٹ اٹیکس جو حماس کی طرف کیے جا رہے ہیں یا غزہ میں دیگر دہشت گردوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, ان پہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اس قسم کے حملوں کی اسرائیل کے خلاف. یہ ہے جی اسٹیٹمنٹ امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے. فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا, اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا, تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کس کا دوست ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ہمیں کالیں کرتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر ہمیں مار پڑواتے ہیں ہاتھ باندھ کے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اسرائیل کو اتنا موقع دیتے ہیں جتنے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ زیادہ سے زیادہ مار سکے. پچھلے دنوں انہوں نے اقوام متحدہ کا اجلاس جو ہے وہ منسوخ کروا دیا. OIC کا جو اجلاس ہوا اس میں کوئی بڑی خبر باہر نہیں نکلی. لب لباب جو ہے اس میں 3 بڑی اہم شخصیات کی بات چیت ہے, یا ملکوں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 سعودی عرب نے جو بات کی ہے وہ, نمبر 2 ترکی نے جو بات کی ہے وہ, اور نمبر 3 پاکستان کا جو بیان ہے. یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 جو سعودی عرب کے پرنس فیصل بن فرحان ال سعود ہیں, انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے, اس کی مذمت کی. بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ فوجی آپریشن بند کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستی اصول کی بنیاد کے اوپر, یعنی الگ الگ 2 ریاستیں یہاں پہ بنے, ایک فلسطین کی ایک اسرائیل کی, اور اس بنیاد پر یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل کر دیا جائے. جو پاکستان نے بات کی وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کی. بہت ساری خبریں ہیں میرے پاس اور یہ سارا دن آپ ٹی وی پہ سنتے رہے ہیں. بھارت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ دنیا اپنا کردار ادا کرے, اور اسرائیل جو ہے تشدد کر رہا ہے, اسرائیل زیادتی کر رہا ہے, یہ ساری ذمہ داری اسرائیل کے اوپر آتی ہے. وہ ذمہ دار ہے ظلم اور زیادتی کا, اور مسلمان نہتے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مسجد اقصیٰ کے تقدس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن پاکستان نے بھی کوئی اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی بات نہیں کی, سعودی عرب نے بھی نہیں کی. اب آ جائیں آپ ترکی کی جانب. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی مسلمان ملک اسرائیل پہ اٹیک نہیں کرے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ دھوکے میں نہ رکھیں. مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے, کیونکہ آج کی OIC کی میٹنگ میں تو بالکل ہی کلیئر کر دیا سارا کچھ. جو بات کی گئی ترکی کی جانب سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ترکی کے جی میولٹ کیفسوگلو ان کے وزیر خارجہ, انہوں نے یہ کہا ایٹ ایمرجنسی میٹنگ آف OIC OCI ایگزیکٹو کمیٹی دیٹ کنوینڈ اپون ترکیز کال ایز ویل emphasized that Israel is sole responsible for ongoing atrocity. انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے اس کے لیے صرف اکیلا اسرائیل ذمہ دار ہے. یہ اس میٹنگ کے اندر طے پا گیا اور اس بات کے اوپر زور دیا گیا اور اس بات کے نتیجے پہ پہنچا گیا جو میٹنگ ترکی کے کہنے کے اوپر OIC کی بلائی گئی تھی. will continue to resolutely lead all efforts at international level for protection of Palestinian brothers and sisters. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور اس قسم کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوششیں کریں گے فلسطینی بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے. یہ جی آپ کا ترکی ہے. ترکی نے بھی نہیں کہا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں, ایران بھی کوئی اٹیک کرنے نہیں جا رہا, سعودی عرب بھی نہیں کرنے جا رہا, اور پاکستان تو بالکل ہی نہیں کرنے جا رہا. پاکستان نے اٹیک کرنا ہوتا انڈیا پہ کر کے کشمیر کا معاملہ حل کرتا. پہلے کشمیریوں کو اتنی مار پڑی ہے, 2 سال پڑتی رہی ہے, لگاتار 1.5 سال ہو گیا ان کو مار پڑ رہی ہے. ہم نے کون سا اٹیک کیا وہاں پہ جموں کشمیر پہ انڈین فوجیوں کے اوپر؟ ہم نے نہیں کیا. وہاں کشمیر مرتے رہے ہیں بیچارے, ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا رہا ہے.
تو کوئی اٹیک اس بات کی آپ خاطر جمع رکھیے کوئی مسلمان ملک اسرائیل پہ حملہ کرنے نہیں جا رہا. اگر اسرائیل ہی حملہ کرے مسلمانوں پہ تو کرے. مسلمان اسرائیل پہ حملہ کرتے ہوئے اس وقت دکھائی نہیں دے رہے. اگر آپ OIC کی میٹنگ دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, تو آپ کے اوپر یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے. آج بھی غزہ میں محکمہ صحت کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے, مگر اس تمام تر صورتحال میں پورے مسلمان OIC کے اجلاس کی طرف اپنی نظریں لگائے بیٹھے تھے. OIC کے اجلاس سے جو امیدیں لگائی گئی تھی وہ صرف ایک قرارداد پر آ کر ختم ہو گئی. اب بات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس قرارداد کا متن کیا اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکے. بے حسی ہے مسلمانوں کی, دو پہلو ہیں, ایک مسلمانوں کی بے حسی ہے اور ایک مغرب کی ان کی پشت پناہی ہے, امریکہ کی مکمل پشت پناہی. آج کی آپ نے دیکھا قرارداد کیا امریکہ نے پیش کی, جس کا اس کا سوا کوئی نہ. ابھی یورپی یونین کا اجلاس ہونے والا ہے, اس میں بھی اسی طرح کی قرارداد پاس ہوئی. OIC میں اگر لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں نظر ثانی کریں گے تو آج ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اس وقت لندن میں مظاہرہ ہو رہا ہے, پیرس میں اگرچہ روک دیا گیا, واشنگٹن میں ہوا, اور جگہ پہ ہوا. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنے مظاہرے بھی نہیں ہوئے؟ 20 25 آدمی آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. ادھر وہ بوڑھا آدمی 94 برس کا, اس نے ابھی فون کیا ہے عمران خان کو, مہاتیر محمد نے, یا اردوان نے بات کی ہے, یا جواد ظریف نے دورہ آسٹریلیا کا منسوخ کر دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے جھنڈا لہرایا تھا اسرائیل کا. بات یہ ہے, ایک صدی پہلے اقبال نے کہا تھا کہ خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے, کبا چاہیے اس کو خون عرب سے. آزادی خون سے خریدی جاتی ہے. جو قومیں خوفزدہ ہو جاتی ہیں, دیکھیے میں آپ کو ان کا کوئی انجام نہیں ہوتا. دیکھیے فساد تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, جنگیں اچھی چیز نہیں ہے, لیکن خوف سے بدتر تو کوئی چیز نہیں. نہ آزادی فکر ہے عرب ملکوں میں, نہ کوئی فری پریس ہے, نہ کوئی عوامی امنگوں کا احترام ہے, اور ساری دولت کے انبار کے باوجود نہ کوئی فوج ہے. فوج کیا ہے؟ جو اسلحہ اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے, وہاں تو پاکستانیوں کو جا کے اس اسلحے کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. یہ ہے بات ساری. جی تو آپ اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا قراردادیں ہو رہی ہیں جی؟ عمران خان نے مذمت کر دی, شاہ محمود نے مذمت کر دی. او بھائی کوئی کام کرو. رضوان نے کہا نا کہ مجھ پہ دباؤ ہے, ہمیں اٹھنا پڑے گا, ہمیں داخل ہونا پڑے گا. کام کیا کرنا پڑے گا؟ کام کیا کرنا پڑے گا؟ کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں جو ہم نے کر دیا, آپ بتائیں کام کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کو. ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مایوسی ہے, اور مایوسی کو اسی لیے کفر کہا گیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کر کیوں نہیں سکتے جی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ میری قوم ایران پہ فتح پائے گی, میری قوم روم پہ فتح پائے گی, اور میری امت, اور میری قوم تو وہ نہیں آپ فرماتے تھے, امت, اور میری امت ڈال کے چہروں والوں پر فتح پائے گی, یعنی تاتاریوں پر, اور میری امت جو ہے وہ دجال پہ فتح پائے گی, اسرائیل پہ فتح پائے گی, اور مشرکین ہند پہ فتح پائے گی. مایوسی کس بات کی ہے جی؟ آپ کوئی کام کریں. آپ ایک آپ کی ہولناک قدامت پسندی, دنیا سے آپ پیچھے رہ گئے, علم نہیں, ادراک نہیں, تعلیمی ادارے آپ اپنے تباہ کر دیے. کسی عرب ملک کے پاس کوئی ڈھنگ کی فوج نہیں ہے. فوج اس ڈر سے نہیں بناتے کہ جی ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا, جو کہ ناجائز اقتدار ہے, اور خود ظلم کرتے ہیں اپنے عوام پہ. یمن میں کیا کیا, بحرین میں کیا کیا, دوسری جگہ قطر کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کی. اب ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں نا, اب ترکوں سے بھی تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, ایرانیوں سے بھی